عزیزان گرامی، دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں آسانی نہ چاہتا ہو، اپنے گھر میں نور الہی اور رحمت رب العزت کو نہ چاہتا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے پاک پروردگار کی رحمت ہمارے گھروں میں ہمیشہ برستی رہے، ہمارے گھر رب العزت کی رحمت کے سائے میں رہیں، ہمارے گھر نورانی رہیں، ہمارے گھر اور ہم بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ رحمت شامل حال رہے، گھر اس کا نورانی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاؤں اور مصیبتوں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بلاؤں اور مصیبتوں میں سے ہر ایک ہم میں سے چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ کبھی ہم نے کوشش کی کہ یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے دین نے ہمیں کیا راہ دکھائی ہے؟ ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے بیان نہ کی ہو۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی کوئی بھی عمل ہم انجام دینا چاہیں، سب سے پہلے ہم اپنے دین کی طرف رجوع کریں کہ ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دین نے ہر طرح کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ حق یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑا رہنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے گھر نورانی رہے، گھر میں رحمت برستی رہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے ہمیشہ ہم نجات پالیں، تو یقین جانے قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط کر لیں۔ میری بات ہو آپ ٹھکرا دیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجوں، آپ فرماتے ہیں کس کو؟ سلمان کو، اے سلمان، جس کا بھی رب العزت اور روز آخرت پہ ایمان ہے، خدا کا شکر ہے ہم سب کا ایمان ہے، رب العزت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور روز آخرت کا بھی ہم پہ، اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہا جو بھی ان پہ ایمان رکھتا ہے، نماز کے بعد فرض نماز جتنی بھی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہرین اور مغربین، ان 5 نمازوں کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ہر مومن کو چاہیے جن کا ایمان ہے خدا اور روز آخرت پر، تشہد کی حالت میں، نماز کے بعد نماز تمام ہو گئی، آپ نے سلام بھیج لیا، تشہد کی حالت میں جیسے آپ بیٹھے ہیں بغیر حرکت کیے تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس تسبیح سے پہلے یا اس تسبیح کے بعد، اس تسبیح کو کبھی فراموش نہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنی جدہ کی تسبیح کی تعلیم اپنے بچوں کو ویسے دیتے ہیں جیسے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ تسبیح کو معمولی نہ جانیے گا۔ امام فرماتے ہیں میرے نزدیک 1000 رکعت نوافل سے اس تسبیح کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم پہ عطا کی ہے، ان چیزوں سے ہمیں آشنا کیا ہے۔ اب آپ تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد تشہد کی حالت میں جیسے بیٹھے ہیں حرکت کیے بغیر، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو بھی 1 مرتبہ، زیادہ نہیں، 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، رب العزت دنیا و آخرت کی خیر اس کے لیے جمع کر دے گا۔ صرف دنیا کی نہیں، دنیا و آخرت کی خیر، یعنی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی آپ کی نورانی ہوگی، وہاں بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ 1 مرتبہ، چند سیکنڈ لگتے ہیں عزیزان گرامی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ آرام سے، سکون سے اس سورہ کی تلاوت کریں، سورہ توحید کی۔ کہا رب العزت خیر دنیا و آخرہ اس کے لیے جمع فرما دیتا ہے، اور اس سے بڑا انعام یہ عطا کرتا ہے اس کے والدین کے اور اس کی اولاد کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اس سے بہتر نسخہ ہے؟ بات میری نہیں ہے، سید الصادقین
وہ جسے دشمن امین کہے اس نے یہ امانت رب العزت کی آپ تک اور مجھ تک پہنچائی ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 1 منٹ بھی نہیں لگتا، بغیر حرکت کیے ہوئے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر رہیں تب بھی آپ محفوظ رہیں، روایت میں جب بھی گھر سے باہر جائیں، ایک روایت یہ اپنی حفاظت کے لیے 1 مرتبہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ یقین جانیں ہمیں معرفت ہی نہیں ہے اس نام کی۔ پاک پروردگار جو اس ہستی سے محبت کرے، پیروکار کا نہیں کہا، شیعہ کا نہیں کہا، محب کا کہا ہے، جو کہا محب ہوگا میرے حسین کا، من احب حسین احب اللہ، رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ اس ہستی کے نام کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ 1 دفعہ کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد فرماتے ہیں جو بھی گھر سے نکلتے ہوئے 1 مرتبہ میرے جد کو سلام کرے گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ گھر سے باہر جتنا دیر بھی رہے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے جب تک گھر پلٹ نہ آئے۔ دوسری روایت میں 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، گھر سے باہر نکلیں 1 دفعہ یہ سلام کر لیں اور 10 مرتبہ، یقین کریں حساب کر لیجئے گا، یہ 10 مرتبہ کی تلاوت 2 منٹ میں تمام ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں، 10 مرتبہ آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں کہ جب تک گھر پلٹ کے نہیں آئے گا رب العزت خود اور اس کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اپنی حفاظت کا اہتمام کریں، ماحول اچھا نہیں ہے، اور قرآن کے ساتھ وہ ہو جائیں۔ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، آپ کی حفاظت بھی ہو گئی، کلام اہل بیت بھی پہلے آپ نے سلام کر کے حاصل کر لیا، اور اس کے بعد جب بھی گھر میں آئیں، جب بھی گھر میں چاہے کوئی ہو یا گھر میں نہ ہو، جب گھر میں آئیں کتنا بہترین دین ہے ہمارا، کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کتنا ہمیں یعنی وہ چیزیں سکھائی ہیں کہ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں، کہا جب بھی اپنے گھر میں آؤ چاہے اہل خانہ گھر میں ہوں یا نہ ہوں، 1 مرتبہ کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کرو۔ یعنی بتایا یہ جب گھر میں آؤ گھر والوں کے لیے سلامتی بن جاؤ، یہی ہوتا ہے نا، سلام کے معنی یہی ہے۔ جب آپ کسی مومن کو سلام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو خدا کی، پاک پروردگار تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ دین ہمیں سکھا رہا ہے جب گھر میں جاؤ پہلا قدم یہ ہو کہ گھر والوں کے لیے سلامتی بن جاؤ، جا کے لڑائی شروع نہیں کر دینا، جا کے جھگڑا شروع نہیں کر دینا، جا کے دنیا کی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا، سب سے پہلے سلامتی، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، کہا اس گھر میں کبھی فقر نہیں آئے گا۔ ہم فقر و فاقے کی پوری دنیا کو شکایت کرتے ہیں، اس کا علاج دین میں کیسے علاج موجود نہ ہو؟ جس دین کا جو ضابطہ حیات ہے، جو کتاب ہے، اس میں ہر خشک و تر جب موجود ہیں تو ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر مشکل کی آسانی موجود ہے۔ تو کہاں سلام کرو، سلام کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، اس گھر میں کبھی فقر و فاقے کو رستہ نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی کوشش کریں جس طرح الحمدللہ آپ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی غذا کے لیے وقت نکالتے ہیں، جسمانی غذا کے لیے وقت نکالتے ہیں، نماز روحانی غذا ہے اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ پھر کبھی وقت ملا قرآن کے حوالے سے مزید عرض کروں گا، یہ بہترین کلام ہے۔ اس سے آپ کو وہ ہے کہ روایت میں جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے
ایک نور کا حالہ اسے گھیر لیتا ہے اور فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں ان چیزوں کو، بہت ہی آسان ہے، اپنی زندگی میں لائیں۔ گھر سے باہر جائیں 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، گھر میں آئیں 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ نماز، واجب نماز جب تمام کریں، حالت تشہد میں بیٹھے ہیں، بغیر ادھر ادھر توجہ کیے، تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ عزیزان گرامی، بہت آسان نسخہ ہے، اسے اپنی زندگی میں لائیں۔